پتہ چلتا ہے، یا کچھ لوگ اپنے علاقے کے احوال پر بات کرتے ہیں اس لیے پتہ چلتا ہے، تو میں ہی دیکھتا ہوں کہ اچھے لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، پاک دامن لڑکیاں مبتلا ہو جاتی ہیں، بالکل صحیح لڑکیاں ہیں مگر وہ تعلقات ہو جاتے ہیں اور بات وہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ اور رشتہ داروں کے ساتھ یہ ایک مستقل موضوع ہے، گھروں میں آنے والے تعلق والے رشتہ دار، ان لوگوں کے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں، تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر بہت ہی عاجزی کے ساتھ، بہت ڈرتے بہت دل سوزی کے ساتھ ہم یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے، سبھی لوگ توبہ کر لیں اس گناہ سے، اس گناہ کو اپنے لیے موت سمجھ لیں، اس لیے کہ اس کی وجہ سے پورا معاشرہ خراب ہو رہا ہے، اور اس کی نحوستیں اور اس کی وجہ سے آنے والی بے برکتی کے معاملات شمار نہیں کر سکتے آپ، بہت بری بات ہے، بہت برا ہے، اور اس کی وجہ سے کتنے گھر تباہ ہو رہے ہیں، گھروں میں تعلقات خراب ہو رہے ہیں، بہت ہی سنگین صورتحال ہے۔ اور ظاہر ہے کہ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان راستوں سے بھی بچنا پڑے گا جہاں سے ان گناہوں تک آدمی پہنچتا ہے۔ مثلا رشتہ داروں کے ساتھ اگر یہ معاملات ہیں اور بلا شبہ ہیں تو پردے کی طرف آنا پڑے گا۔ صحیح بات یہ ہے کہ دینداری کا جو بہترین تقاضا یہ ہے کہ ہم پورا شرعی پردہ اپنے گھروں میں کریں، مگر عمل کے پہلے مرحلے کے طور پر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں، وہاں تک پہنچ جائیں تو سبحان اللہ، ہم نے ایسے گھر دیکھے ہیں اسی ہندوستان میں، کچھ گھر دیکھے ہیں سارے میں گھوم کر جو پتہ چلا ہے، کچھ گھر ایسے ہیں جہاں شرعی پردہ ہوتا ہے۔ ایسا گھر ہم نے دیکھے ہیں کہ گھر کے اندر مثلا 2 یا 3 بھائی ہیں اور دونوں تینوں کی شادی ہو چکی ہے، اب ہر ایک کی بیوی دوسرے سے پردہ کرتی ہے، اپنے دیور یا اپنے جیٹھ سے۔ اب پردہ کیسے ہو پائے گا؟ آسانی کے ساتھ گھر میں رہتے ہوئے، اچھا گھر بھی بہت بڑا ہو تو الگ بات ہے، لیکن ایک کمرہ ان کا، ایک ان کا، ایک ان کا، لوبی سب کی مشترک یا صحن سب کا مشترک۔ تو ایسے گھروں میں جہاں پابندی کی کوشش کی جاتی ہے وہاں یہ دیکھا کہ وہ عورتیں بیچاری نوجوان ہی ہوتی ہے، وہ سب نقاب پہن کر رہتی ہیں گھر میں۔ جب معلوم ہو کہ مرد نہیں ہے گھر میں تو وہ نقاب اتار دیں گی، اور جیسے ہی معلوم کا کہ مرد گھر میں آ گئے ہیں تو اب وہ سارا کام نقاب ڈال کر کریں گے، حجاب ڈال کر، نقاب یعنی چہرہ ڈھانپ کر، تو کرنے والے سب کرتے ہیں۔ اور ہم نے اپنے حضرت کے گھر کے بارے میں سنا تھا، ان کے کسی متعلق سے حضرت نے خود ہی بتایا کبھی کہ ان کے گھر میں جو کام کرنے والی عورتیں ہیں ان کو کام کرنے کی اجرت تو دی ہی جاتی ہے، کچھ پیسے الگ سے بھی دیے جاتے ہیں کہ ہر وقت نقاب میں رہنا ہے۔ کام کرنے والی جو عورتیں ہیں ان کے پردے کا اتنا اہتمام ہے تاکہ اپنے گھر کے بندوں کی نظر نہ پڑے۔ تو ظاہر ہے کہ تقویٰ تو اسی طرح آتا ہے، لیکن جب تک یہ اس درجے پر عمل نہ ہو سکے تو میں یہ بات کہتا ہوں جو آسان ہے بالکل، کہ چہرے کے پردے کو اتنا ہم ضروری نہ بھی کہیں، گھروں کے اندر وہ رشتہ دار جن کا آنا جانا ہے، خالہ کے بیٹے، پھوپھی کے بیٹے، چچا کے بیٹے، اس طرح تو ٹھیک ہے، لیکن تنہائی کبھی نہ ہو اور بے تکلفی نہ ہو، یہ شرط، اس شرط کے ساتھ یعنی یہ کام کرنا پڑے گا ماں باپ کو۔ ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر میں یہ قانون بنا کر رکھے کہ وہ لڑکے آئیں گے ٹھیک ہے، سلام دعا ہوگی، مگر آپ ایک کمرے میں کبھی تنہا نہیں ہوں گے، اور آپ کی بے تکلف باتیں بھی نہیں ہوں گی، چونکہ آپ کا رشتہ بے تکلف باتیں کرنے کا ہے ہی نہیں۔ سلام دعا کرو، خیریت پوچھو اور جاؤ، کھانا کھلانا ہے رکھو اور جاؤ، ساتھ میں بیٹھ کر کھانا اور ساتھ میں بے تکلفی کی باتیں کرنا، اس کی تو کوئی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ میں آپ سب سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے گھروں میں عام طور پر چونکہ اس درجے کا پردہ تو نہیں ہے، کم سے کم یہ والی شرط نافذ کر دیں کہ گھر کی بچیوں کے ساتھ رشتہ داروں کے بیٹے جو ہیں ان کا بے تکلفی کا ملنا جلنا نہ ہو، یہ لازم ہے، اس کے علاوہ تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے برائی سے بچنے کا۔ اور
اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ شیطان جنید بغدادی کے پیچھے بھی لگ سکتا ہے۔ ہم اور آپ یا ہمارے بچے جنید بغدادی یا حسین احمد مدنی نہیں ہے، لیکن شیطان ایسی طاقت ہے کہ وہ ان کا پیچھا بھی کر سکتا ہے۔ کبھی حسن ظنی میں رہے نہیں صاحب ہمارے بچے تو بڑے نیک ہیں، سبھی کے بچے نیک ہوتے، کسی بھی ماں باپ سے پوچھ کے دیکھ لو، سب کے بچے نیک ہیں، لیکن بچوں کے حالات الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو بچوں کے سلسلے میں خواہ بدگمان نہ ہو، مگر تربیت کے لیے ہمیشہ بدگمان رہیے تاکہ وہ ٹھیک رہے، ہر چیز پہ نظر رکھیں۔ میں عبرت کے لیے اگر سناؤں، کبھی کبھی آ جاتی ہے بات، میں نے اپنے گھر میں دیکھا، میں نے خود نہیں کیا ہے، میری گھر والوں نے کیا کہ مثلا بچہ غسل خانے میں ہے اور مناسب جتنا وقت نہانے کا ہونا چاہیے اس سے زیادہ دیر لگ رہی تو ماں آواز دیتی ہے بھائی اتنی دیر سے کیا کر رہے ہو غسل خانے میں؟ میں نے کئی دفعہ دیکھا اس کو، میں نے کیوں پیچھے پڑی ہو؟ کہنے کہ نہیں خامخواہ یہ غلط بات ہے، زیادہ وقت نہیں گزارنا چاہیے غسل خانے میں، وہ اس طرح نگرانی کرتی ہے۔ تو جبکہ معلوم ہے بچوں کے بارے میں حسن ظن ہے اور ٹھیک ہے، مگر تربیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ بدگمان رہیں بچوں سے۔ بات یہ والی بات ہی لمبی ہو گئی، مگر کیا کریں، ہم اپنے ماحول کی جس بات کی طرف بھی جائیں وہ لمبی کرنے کے تو لائق ہے، مشکل ہے بہت، یعنی جس زخم کو برے دے وہی گہرا نکلتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی مرہم پٹی کرنے میں تو دیر لگتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر اس درجے کے گناہ تک کوئی پہنچتا ہے اور اس معاملے میں بے حس ہے تو گویا وہ تو دل اس کا مسک ہو گیا ہے، اسے اپنے دل کو دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے بہت محنت کرنی چاہیے اور جلدی کرنی چاہیے۔ لیکن اس سے چھوٹے درجے کے جو گناہ ہیں وہ ہو جاتے ہیں تو ان کے سلسلے میں میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ کرنے والے برا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ شہوانی عادتیں آج کل بہت سی پڑ جاتی ہیں، موبائلوں کی وجہ سے بھی پڑتی ہیں، یعنی ہو جاتے ہیں گناہ۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو میرے پاس 4 سال ہو گئے ہیں میسج کرتے ہوئے، میں بھی دعا کر رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں، تدبیریں بتا رہا ہوں، اور وہ بھی بچانے چاہتے ہیں، مگر گناہ سے پیچھا نہیں چھوٹ رہا، مگر وہ فکر نہیں چھوڑ رہے۔ میں یہ سنانا چاہتا ہوں کہ فکر نہیں چھوڑ رہے۔ ابھی بھی میرے اس میں واٹس ایپ میں تازہ میسج اس 2-3 دن کے اندر کا بھی مل جائے گا اس آدمی کا جو کئی سال سے میسج کرتا ہے فلاں گناہ سے پیچھا نہیں چھوڑتا، کسی طرح چھوڑوا دو، کسی طرح کوئی ترکیب بتا دو۔ اب تو وہ بیچارہ ترکیب ورکیب کو نہیں کہتا، وہ سمجھ گیا کہ اسے کچھ آتا واتا ہے نہیں، وہ جو ہے بس یہ کہتا ہے کہ دعا کر دیجیے۔ تو دعا تو ہر مسلمان کر سکتا ہے، اس لیے وہ یہ میسج کرتا ہے کہ دعا کر دیجیے کہ گناہ چھوڑ جائے، بھائی اتنا ہی میسج آتا ہے۔ اس سے میرے سنانے کا مقصد ہے کہ جو آدمی غلطی میں بھی پڑتا ہے تو وہ اس کو گناہ سمجھتا ہے، برا سمجھتا ہے، اور اپنا پیچھا اس سے چھڑانا چاہتا ہے اور اپنی اصلاح چاہتا ہے۔ یہ ان گناہوں کا قصہ ہے جو خواہش نفسانی سے متعلق ہیں، شہوانی گناہ۔ لیکن کہنا یہ تھا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو تمام تر دینداری کے ساتھ بھی چلتے رہتے ہیں اور دیندار صاحب کو بھی فکر نہیں ہوتی کہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں، وہ زیادہ خطرناک ہے۔ اس کی ایک الگ مثال، اس کی مثال یہ اس کے اندر نہیں آتا، لیکن ایک بالکل اس کی آسان مثال ہے بدعت۔ جیسے علماء نے لکھا ہے کہ بدعت، جو آدمی بدعت میں مبتلا ہوتا ہے یعنی بدعتی ہوتا ہے، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ظاہر ہے کہ بدعت کو وہ دین سمجھ کر کرتا ہے، تو دین سے تھوڑی توبہ کرے گا۔ جو آدمی کوئی کام دین سمجھ کر رہا ہے تو پھر اس سے توبہ کا نمبر کیوں آئے گا؟ وہ تو اچھا سمجھ کے کر رہا ہے، لہٰذا وہ اس کو دین سمجھ رہا ہے، تو دین سے توبہ کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ اس لیے بدعت میں سب سے بڑا خطرہ یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی بدعت میں مبتلا ہو گیا تو اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے میں کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے مثال دی ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی طرف ہمارا دھیان بھی نہیں جاتا اور ہم ان گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ان میں جو خاص طور سے میں اس وقت جس پر متوجہ کرنا چاہتا تھا اور تھوڑی سی تیاری بھی میں نے کر لی تھی، وہ یہ ہے
دنیا کی محبت اور دنیا کی عظمت. آپ کہیں گے کہ یہ تو بہت پرانی بات ہے. سارے بزرگان دین اور صوفیہ یہی کہتے ہیں کہ دنیا سے محبت نہ کرو. دنیا کی محبت چھوٹا گناہ ہے، دنیا کی عظمت زیادہ بڑا گناہ ہے. اور محبت ایک درجے تک قابل معافی بھی ہے. مثلا آدمی یہ چاہے کہ میرے پاس پیسہ ہو، بہت اچھی بات ہے، ضرور چاہیے، آپ ضرور چاہنا چاہیے آپ کو، کوئی حرج نہیں. آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ ہو، ٹھیک ہے، یہ خواہش جائز ہے. یہ خواہش بری اس وقت بنے گی جب آپ یہ چاہیں کہ میرے پاس حد سے زیادہ پیسہ ہو یا جیسے بھی آئے ہو جائے، یعنی اس کے آنے کا ذریعہ آپ کی نظر میں متعین نہ ہو، حلال، جیسے بھی آ جائے ویسے چاہیے، یہ غلط ہو جائے گا. لیکن اگر حلال طریقے سے آپ مال جمع کرنا چاہتے ہیں اور مال کا حق بھی ادا کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، جمع مالا وعددہ والا نہیں کرتے کہ بس جمع کر رہے ہیں اور گن رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، وہ نہیں کرتے، تو چاہے جتنا مال کما لے کوئی غلط بات نہیں ہے. بلکہ انسان کے مزاج میں ان چیزوں کی محبت تو اللہ تعالیٰ فرماتے رکھی گئی ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. لوگوں کے لیے سجا دی گئی ہے خواہشات کی محبت، یعنی عورتوں کی، بیٹوں کی، اور سونے چاندی کے ڈھیروں کی، اور نشان لگے ہوئے گھوڑوں کی، اور مزید جانوروں اور چوپایوں کی اور کھیتی کی. یہ سب محبتیں مزاج میں رکھی گئی ہیں تھوڑی تھوڑی. آگے فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی زندگی کے برتنے کا سامان ہے. اللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس انجام کی خوبی، انجام کا حسن عاقبت اللہ کے پاس. تو تھوڑی بہت محبت جائز درجے کی چلے گی، لیکن وہ محبت اگر آدمی کو ناجائز ذریعے سے کمانے پر آمادہ کرے یا دوسرے کا حق دبانے تک لے جائے یا ظلم کرنے پر آمادہ کرے، وہ ظاہر حرام ہو جائے گی. اس پر بھی بہت کچھ بات ہو سکتی ہے، مگر اس سے بڑھ کر جو کہنا ہے وہ دنیا کی عظمت کے بارے میں ہے، دنیا کی بڑائی. خاص طور سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں سب لوگ اپنے دل کا جائزہ لیں کہ دنیا کی بڑائی کے معاملے میں ان کے دل کا کیا حال ہے. مجھے خطرہ ہے کہ یہ وہ گناہ ہے جو تقریباً ہم سب سے ہوتا ہے اور ہمیں احساس نہیں ہوتا. ایک آدمی، ایک دیندار آدمی ہمارے سامنے آتا ہے، ایک دیندار آدمی ہمارے سامنے آتا ہے جو بہت نیک ہے، صالح ہے. پیچھے سے کوئی آدمی پانی لے لو، یہاں سے اٹھ کے نہ جائے. ایک دیندار نیک آدمی ہے، مل گیا بیٹھ جائیے. اور ہماری اس سے ملاقات ہوتی ہے. ہماری نظر میں اس کی نیکی، اس کا تقویٰ، کسی بھی چیز کا کوئی احساس بھی نہیں ہوتا، اور اس کی عظمت وغیرہ آنے کا تو کوئی شاید تصور بھی نہیں آتا. اس کے احترام کا عام طور پر جو مزاج ہے. لیکن اسی جگہ کوئی آدمی ہمارے سامنے آتا ہے جو دنیا کا کوئی منصب رکھتا ہے یا دنیا کے اعتبار سے کوئی اور وجاہت اس کو حاصل ہے یا پیسے والا ہے. سب سے آسان بات ہے پیسہ. تو ایمانداری سے بتائیں کہ اس کی بڑائی دل میں آتی ہے یا نہیں. یہ ٹیسٹ ہے، یہ ٹیسٹ ہے جس سے پتہ چلے گا کہ دنیا کی عظمت ہے یا نہیں دل میں، یا دین کی عظمت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی مالدار آدمی ملے تو اس کی عزت نہ کریں آپ، یہی مراد ہے. دنیا کے اعتبار سے اگر کوئی بڑا آدمی ہے تو اس کے مقام کے اعتبار سے
اس کا اکرام کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، سکھایا ہے۔ ایک آدمی کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ آ رہا تھا حضور کے پاس اپنا قافلہ، اپنا وفد لے کر، دور سے حضور نے آتے ہوئے دیکھا تو یہ فرمایا برا آدمی آ رہا ہے، بئس اخو العشیرہ، اور جب وہ قریب آیا تو اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ کیا۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا، حضور نے فرمایا کہ وہ ظاہر الگ بات ہے، وہ تو میں تمہیں متنبہ کر رہا تھا، لیکن جب کوئی دنیا والا آدمی آئے گا، بڑا آدمی، تو اس کا اکرام تو کیا جائے گا۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی مالدار یا بڑے آدمی کی بے عزتی کرنے کو کہا جا رہا ہے آپ سے۔ جو بناوٹی بزرگی والے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، مالداروں کو بے عزت کرتے ہیں۔ یہ بھی دیکھو گے، تو کئی لوگوں کو دیکھو گے وہ بزرگی دکھانے کے چکر میں مالداروں کو جیسے کوئی اہمیت نہ دے رہے، حالانکہ اندر اندر اہمیت ہے۔ میرے ذہن میں اصل میں بہت کچھ ہے اس بارے میں، اس میں سے تھوڑا سا نکل رہا ہے، ساری بات کہنے ہی مشکل، لیکن میں سمجھانے کے لیے سناؤں۔ ہمارے بزرگوں کے یہاں، حضرت مدنی، حضرت تھانوی جیسے لوگ، ان کے یہاں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی دنیا دار کی اندر سے تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کسی پیسے والے کے پیسے کی وجہ سے کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ میں جانتا ہوں ایسے ایسے واقعات ہیں، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں مثلا یہ ہے کہ کوئی مسئلہ تھا آزادی کے بعد، میں بالکل بھول رہا ہوں، بہت پہلے کا پڑا ہوا ہے، اس مسئلے میں حضرت کی رائے میں حکومت غلطی کر رہی تھی۔ لال بہادر شاستری اس وقت یو پی کے وزیر داخلہ تھے، جو بعد میں وزیر اعظم بنے، تو گویا صوبے کا وزیر داخلہ آیا حضرت کے پاس اور پیچھے آ کے بیٹھ گیا، حضرت نے اس کی طرف دھیان بھی نہیں دیا۔ جب موقع ملا ان کو بات کرنے کا تب انہوں نے بات کی اور حضرت نے ڈانٹ دیا، سب کے سامنے ہی ڈانٹ دیا، اپنی بات کا اظہار کر دیا جو کہنا چاہتے تھے۔ پوری بات چونکہ یاد نہیں، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن ایسے واقعات ان کے یہاں اور ہمارے بڑوں کے یہاں خوب ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کے مزاج کے خلاف یا ان کی شرط کے خلاف بڑی سی رقم ہدیے میں آئی تو واپس کر دیں۔ وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وصیت نامے میں جو لوگوں کے لیے انہوں نے وصیتیں لکھی ہیں اس میں لکھتے ہیں کہ عمرا کی تحقیر نہ کریں، عمرا کی توہین نہ کریں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسا نہ کرو ان کے ساتھ برتاؤ کہ وہ اور دور ہو جائے تم سے۔ بھائی ان کی دنیا میں عزت ہے تو مناسب انداز میں عزت کرو، مگر دل کے اندر عظمت نہ ہو دنیا۔ اب ہم لوگ اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے دلوں کا حال کیا ہے۔ اس پر اور بات ہو سکتی ہے، لیکن میں اس کو واپس لانا چاہتا ہوں عملی تطبیق کی طرف۔ جب ہمارے دلوں میں دنیا کی اہمیت ہے اور عظمت ہے تو اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ مثلا کئی باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو دین پڑھانے کے لیے بہت کوششیں کرنی پڑتی ہیں، تب آتے ہیں ہم دین کی طرف اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ باقی روزگار کی پڑھائی کے لیے ہم خود ہی تیار ہیں، اس کے لیے کچھ بھی کرنا ہے۔ اسی طرح سے دنیا کی کوئی عزت ہمیں مل سکتی ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم ہر جائز ناجائز طریقہ اختیار کرنے کو تیار ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی دنیاوی عزت رکھنے والا آدمی ہے، ایک آدمی ہے جسے دنیا میں اللہ نے کچھ عزت دی مگر وہ ہمارا آدمی نہیں ہے، ہماری اس سے لڑائی ہے، تو ہم اس کی عزت ختم کرنے کے لیے ہر کوشش کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے نا، دنیا کی اہمیت ہے، دنیا کی عظمت ہے، تبھی تو کر رہے ہیں نا یہ کام۔ اور یہ کام ہر میدان میں اور ہر سطح پہ ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے۔ دیندار جو کہلاتے ہیں ان کے یہاں بھی ہو رہا ہے، اور جو بیچارے دنیا دار کہلاتے ہیں ان کے کیا مشکل، عام ہے بالکل یہ بات۔ اور ہماری مرضی اور ہمارے مزاج اور ہماری رائے کے خلاف کوئی بڑے سے بڑا آدمی اگر کوئی بات کرتا ہے تو ہم اس کے خلاف بولتے ہیں اور ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔
اور اگر اس کو اور گہرائی سے آپ لیں تو بہت بہت تفصیل ہو جائے گی. مثلا بہت سے کام ہم کرتے ہیں ایسے جن کو ہم اچھا سمجھ کے کرتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں ہماری خواہش کی تسکین ان سے ہوتی ہے، جبکہ حقیقت کے اعتبار سے وہ کام غلط ہوتے ہیں. یعنی بطور مثال میں کہوں، امام صاحب سے غلطی ہو گئی. امام صاحب کی غلطی کو مقتدیوں میں سے کئی آدمی، ہر مسجد میں اللہ کے فضل سے امام صاحب کے گناہ بخشوانے کے لیے کئی آدمی ہوتے ہیں. یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، کیا بھی ہوگے؟ نہیں ہے کوئی؟ ایک آدھ تو ہونا چاہیے. یہ زیادہ شریف آدمی ہے قاری عثمان، تو ان کی کچھ رعایت کرتے ہوں گے، لیکن اگر حقیقت میں ہوگا دیکھا جائے تو کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا. لیکن چلیے، اللہ کا فضل ہے، اللہ حفاظت میں رکھے. عام طور پر یہ ہوتا ہے. اب امام صاحب سے چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے تو ان آدمیوں کی ڈیوٹی ہے، گویا کہ جیسے اللہ نے مقرر کی ہو، کہ وہ اس غلطی کو پورے محلے میں پھیلائیں، ہر آدمی کو بتائیں کہ امام صاحب نے ایسا کیا. اور اگر مدرسے کے استاد سے غلطی ہو جائے، کوئی بڑا مدرسہ ہے وہاں کے عالم سے غلطی ہو جائے تو اس کو اور زیادہ پھیلائیں گے. اور کیا سمجھ کے پھیلائیں گے کہ لو جی اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا عالم ہے اور ایسے غلطی کر رہا ہے، بتانا چاہیے لوگوں کو اتنا غلط کر رہا ہے. اور اگر کسی گویا اور مشہور آدمی سے غلطی ہو جائے، کوئی شیخ ہو، کوئی پیر ہو، کوئی بڑا خطیب اور عالم ہو، کوئی محدث ہو، یا کوئی اس سے بڑھ کر یوں کہیں اور زیادہ مشہور آدمی، کوئی قائد ہو ملت کا، تو سبحان اللہ پھر تو بہت ثواب دارین سمجھ کر اس کی غلطیوں پر تبصرے کریں گے اور پھیلائیں گے. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، قرآن کی کون سی آیت سے یا کون سی حدیث سے یہ عمل ثابت ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ عمل ثابت ہونا دور کی بات ہے، اس کا جائز ہونا ثابت کر کے دکھا دیں کوئی، اور میں ناجائز ہونے کا اقرار آپ ہی سے کرا لوں. ایک آدمی سے غلطی ہوئی، شریعت اس کے بارے میں آپ کو کیا حکم دیتی ہے؟ ایک عام مسلمان بھی جانتا ہوگا، مجھے بتائیے کیا حکم ہے شریعت کا؟ برائی سے روکنا، جس کو نہی عن المنکر کہتے ہیں، یعنی غلطی کی اصلاح کرنا. تو غلطی سے روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اس کی غلطی کو عام کرتے پھرو، یا یہ ہے کہ اس سے بات کرو تنہائی میں عزت کے ساتھ اور اس کو بتا دو آپ سے غلطی ہوئی. مگر صاحب مسلمانوں میں اخلاقی جرأت نام کی تو چیز ہے نہیں، لہٰذا کوئی بھی یہ اصلاح کا کام نہیں کرتا. سب بات کرتے ہوئے تکلف کریں گے، پیچھے سب کہنے کے لیے تیار. اور اگر کسی آدمی کی کوئی برائی حقیقت میں ہے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کا تذکرہ کرنا، اس کو قرآن کی زبان میں، حدیث کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ بتاؤ نا آپ حضرات سمجھ. غیبت کرنا قرآن و حدیث کی روشنی میں چھوٹا سا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک حدیث میں زنا سے بڑا گناہ کہا گیا ہے. بالکل صحیح حدیث ہے. تو یہ جو تبصرے کرنے والے ہیں، کسی کی غلطی کو پھیلانے والے لوگ ہیں، مجھے بتائیں یہ غیبت کے علاوہ اور کس زمرے میں آتے ہیں؟ کیسے جواز ہوگا اس کا؟ اور اس کے بعد ترہ یہ ہے کہ نیک کام ہو رہا ہے، ترہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں، ہم نیک ہیں، ہم دیندار ہیں. یہ غلط کر رہا ہے، ہم دیندار ہیں، ہم صحیح کر رہے ہیں. حالانکہ اگر سچائی دیکھی جائے تو اس سے بڑی غلطیوں میں خود مبتلا ہوں گے، لیکن چلیں اس کو چھوڑیں، ان کی غلطیوں کو بھی کھولنے کی ہمیں اجازت نہیں. مگر ان سے یہ کہنا ہے کہ تمہیں کون سی شریعت نے مکلف کیا ہے اس بات کا کہ تم لوگوں کی غلطیوں پر تبصرے کرتے پھرو اور عام کرتے پھرو. اور مجھے شکایت سب سے زیادہ اپنے دیندار طبقوں سے ہے، مدرسے والوں سے، تبلیغی جماعت والوں سے، خانقاہوں سے تعلق رکھنے والوں سے، انہی تینوں سے سب سے زیادہ شکایت ہے.
یہ ساری حماقتیں ہمارے ان تینوں طبقوں میں پائی جاتی ہیں اور پیٹ بھر کے پائی جاتی ہیں۔ پریشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد یہ نہیں سمجھتے کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ یہ زیادہ تفصیل میں چلا گیا، میں بات یہ کر رہا تھا کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ بھی نہیں ہوتی، ہم یہ بھی نہیں سمجھتے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اسی سے جوڑ کر، چونکہ میرا مقصد تو ایک اصل موضوع پر آنا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے والی بات، تو اسی سے جوڑ کر ایک گناہ کو اور دیکھ لیں آپ، اور وہ ہے تکبر کا گناہ۔ بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں، اچھے کا مطلب اس غلطی کے علاوہ سارے خوبیاں ہیں، نماز کے پابند ہیں، معاملات کے اچھے ہیں، اخلاق کے اچھے ہیں، مگر مزاج میں بڑائی ہے، تکبر ہے، اور ظاہر ہے کہ احساس بھی نہیں ہے کہ ہم سے کوئی گناہ ہو رہا ہے، اور تھوڑا تھوڑا تکبر، میں اردو میں بات کرتا ہوں، تھوڑا تھوڑا تکبر تو 99.99% لوگوں میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ مثلا ہر مرد اپنے گھر والوں کے مقابلے میں تھوڑا بہت تکبر رکھتا ہے، اکثر۔ وہ بیوی جو ہے بیچاری، اس کی کیا حیثیت ہے ہمارے سامنے؟ اس کے بارے میں تھوڑا بہت اپنے سے کم تر سمجھنے کا تصور تو عام ہے نا، بالکل، اور اس کا اظہار ہوتا ہے غصے کی شکل میں۔ بیوی کی بات پر جو غصہ آتا ہے، وہ غصہ بتا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں بیوی کا کوڑا مضبوط ہو وہاں غصہ نہیں آتا۔ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں نا، کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں عورتیں جو ہے وہ مردانہ ہو، کچھ عورتیں مردانی ہوتی ہیں، وہاں جو ہے مردوں کو زنانہ بن کے رہنا پڑتا ہے، وہ مرغا بنا دیتی ہیں آسانی کے ساتھ۔ تو وہاں جو شوہر نامدار ہیں ان کا غصہ گھر سے باہر ہی رہتا ہے۔ وہ بیچارے اپنا غصے کا کوٹا مسجد کے مؤذن صاحب پر پورا کرتے ہیں اور امام صاحب پر۔ اب سمجھ لیجیے اچھی طرح سے، مسجد میں جو آدمی غصہ دکھا رہا ہوں تو سمجھ لو کہ کیا قصہ ہے، کمزوری کہاں ہے۔ میں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہتا، بالکل نہیں۔ اللہ نے اس بارے میں بہت توفیق دی ہے کہ کسی کی بھی ہونا، لیکن عمل اگر غلط ہے تو اس عمل کی برائی کو تو ہم بیان کریں گے نا۔ تو بڑائی، ہم بات کر رہے ہیں بڑائی کی، کہ بڑائی سے اپنے آپ کو نکالیے۔ بڑائی کی ایک بہت آسان پہچان یہ ہے کہ ایک آدمی آپ کو آپ کی غلطی بتائے، اور غلطی بتائے شریعت کے مطابق، یعنی تنہائی میں بتائے تو بھی آپ کو برا لگے اور آپ پسند نہ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر بڑائی ہے، آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اس کے کہنے سے آپ اپنی توہین محسوس کر رہے ہیں۔ تو خیر اس کی بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میری بات جو بنیادی طور پر شروع ہوئی تھی وہ دنیا کے بارے میں تھی، کہ دنیا کی بڑائی، دنیا کی محبت اور دنیا کی عظمت۔ اس سلسلے میں میں چاہتا تھا کہ کچھ آیتیں صرف ترجمہ کر کے سنا دوں، اس لیے کہ قرآن کریم کی آیات کی ایک الگ بات ہوتی ہے، مضمون ہی الگ ہوتا ہے، تاثیر بھی الگ ہوتی ہے۔ تو میں کچھ آیتیں پڑھ کر، وہ ساری ایک ہی مضمون کی نہیں مگر دنیا کے بارے میں، اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔